السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر جاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور الچراغ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک سورۃ العادیات، گھوڑا وفادار انسان ناشکرا۔ ایک لرزا دینے والی قرآنی حقیقت۔ کیا آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑتے دیکھا ہے؟ سانس پھولا ہوا، نتنے پھیلے ہوئے، زمین کانپ رہی ہو، لیکن اس کے قدم رک نہیں رہے۔ وہ جانتا ہے کہ سامنے تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، خون ہے اور شاید موت بھی، پھر بھی وہ دوڑ رہا ہے۔ آخر کیوں؟ دوستو، آج ہم قرآن کی ایک ایسی مختصر مگر دھماکہ خیز سورت کا سفر کریں گے جو صرف 11 آیات پر مشتمل ہے، لیکن انسان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے سورۃ العادیات، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سورت گھوڑوں سے شروع ہوئی ہے، لیکن ختم انسان کے انجام پر ہوتی ہے۔ آخر ایک وفادار گھوڑے اور ناشکر انسان کا کیا تعلق ہے، آج ہم جانیں گے۔ لیکن ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا منظر، وفاداری کی دوڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ سوچئے، ایک گھوڑا پوری طاقت سے دوڑ رہا ہے، اس کے پھیپھڑے زور لگا رہے ہیں، سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، جسم اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں، کیونکہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا مالک اسے آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ محض دوڑ نہیں ہے، یہ وفاداری ہے، یہ اطاعت ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو جان کے خوف سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا منظر، چنگاریوں کی بارش۔ اللہ فرماتا ہے والموریات قدحا، پھر وہ جو سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ تیسرا منظر تصور کیجئے، تیز رفتار گھوڑے، پتھریلی زمین اور سموں کی ٹکر سے نکلتی ہوئی آگ۔ یہ صرف ایک جنگی منظر نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ جب وفاداری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو انسان اپنی طاقت کے ایک ایسے ذخائر استعمال کرتا ہے جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے، ہم اپنی پوری طاقت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور اب قرآن ایک ایسا موڑ لیتا ہے جس کی شاید آپ نے توقع نہ کی ہو، کیونکہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ براہ راست انسان سے مخاطب ہے۔ تیسرا منظر، دشمن کے بیچوں بیچ۔ اللہ فرماتا ہے فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، پھر وہ لشکر کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یہ جنگ کا سب سے خطرناک لمحہ ہے۔ چاروں طرف دشمن، واپسی کا راستہ بند ہے، جان بچانے کی امید کم، مگر گھوڑا پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اس کا اعتماد اپنے مالک پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی اطاعت کروں گا۔ اصل مقدمہ شروع ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، پھر اچانک قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ سبحان اللہ۔ گھوڑا معمولی مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہے، لیکن انسان وہ اپنے رب کی نعمتیں بھول جاتا ہے، ایک بیماری یاد رکھتا ہے، 100 نعمتیں بھول جاتا ہے، ایک محرومی یاد رکھتا ہے، 1000 رحمتیں بھول جاتا ہے۔ یہی کنود ہے، یہی ناشکری ہے۔ لیکن ابھی قرآن نے انسان کی سب سے بڑی بیماری بیان نہیں کی، وہ بیماری جو اکثر نیک لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کی اصل بیماری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ یہاں خیر سے مراد مال و دولت ہے، یعنی انسان بھی دوڑ رہا ہے، مگر فرق یہ ہے گھوڑا مالک کے لیے دوڑتا ہے، انسان مال کے لیے دوڑتا ہے۔ گھوڑا وفادار ہے، انسان دنیا کا غلام بن چکا ہے۔ صبح سے رات تک دوڑ، پریشانی، ٹینشن، فکر، لیکن سوال یہ ہے یہ ساری دوڑ کس کے لیے ہے؟ قیامت کا لرزا دینے والا فرانسک آڈٹ۔ پھر قرآن میں ایک ہولناک منظر پیش کیا جاتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں کی ہر چیز باہر نکال دی جائے گی، وحصل ما فی الصدور، جب سینوں کے راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ صرف اعمال نہیں، نیتیں بھی، صرف الفاظ نہیں، دل کے ارادے بھی، صرف ظاہری کردار نہیں، اندر کا انسان بھی، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جب ہم نے دنیا میں چھپا رکھا ہے۔ اور پھر آخر اعلان ہوتا ہے بے شک اس دن ان کا رب ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔
اللہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ تم نے کیوں کیا۔ سورۃ العادیات ہمیں 5 عظیم اسباق دیتی ہے۔ وفاداری صرف دعووں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ ناشکری انسان کی سب سے بڑی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ مال زندگی کا مقصد نہیں، ایک ذریعہ ہے۔ دل کے راز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ قیامت کے دن صرف اعمال نہیں، نیتوں کا حساب ہوگا۔ آج اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، اگر ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا میں اپنے رب کے لیے اپنا غرور، اپنی غفلت اور اپنی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتی؟ ہم سب دوڑ رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے ہم کس کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ یہ پیغام کسی اور کے دل تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔